बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी पार्टी से शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। खानदानी उनके ज़राए जो हैं उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स से रब्ते किए हैं, मीडिया पर्सन से रब्ते करके उनको अपने शिकवे पहुंचाए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जी इन हालात में छोड़ के गए हैं और उनको पार्टी से शिकवे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या शिकवे हैं, ज़रा आप उन शिकवों पर एक नज़र तो डालें। ये शिकवे वो हैं जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स के शिकवे होते हैं, यानी जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स, बड़े लीडर्स होते हैं वो ये शिकवा करते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब, जिनका एक लकी ड्रॉ में, कुर्रा अंदाजी में उनका एक नाम निकला वज़ीर आला के लिए, और वो सचमुच का खुद को बाकायदा लीडर समझना शुरू हो गए हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जी जब मैं आता था, उनकी अब ये सोर्सेज से सारी खबरें आई हैं जो अखबार में छपी हैं, और फैमिली सोर्सेज है, यानी उनके ख़ानदान के लोगों ने उस्मान बुज़दार की तरफ से ये लीक किया है। वो कह रहे हैं कि जी देखें कितनी ज़्यादती की बात है, जब मैं अदालतों में आता था तो मुझे पार्टी के वर्कर्स ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे पार्टी के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और यानी वो समझते हैं कि जैसे इमरान खान के लिए बड़ी तादाद में लोग आया करते थे, ऐसे उस्मान बुज़दार के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आने चाहिए थे अदालत में, और लोग आकर जो है वो उनके हक में नारे लगाते उस्मान बुज़दार जिंदाबाद के, तो फिर ये होता कि पार्टी ने उनके साथ वफा की है। तो अभी वो समझते हैं कि पार्टी ने उनके साथ वफा नहीं की। और फिर उन्होंने कहा कि जब उन्हें कहा गया, मतलब एहसान भी जता रहे हैं साथ साथ कि भाई जब मुझे कहा गया कि वजारत छोड़ दो, वजारत आला, मैंने फौरन वजारत आला छोड़ दी और मैंने कोई रेजिस्ट नहीं किया। उस्मान बुज़दार साहब, आप रेजिस्ट करने की पोजीशन में थे, आप रेजिस्ट कर सकते थे और आपको रेजिस्ट करना चाहिए था। क्या आप सोच भी सकते थे कि आप रेजिस्ट करेंगे और कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं नहीं वजारत आला छोड़ता, आप क्यों बनाना चाहते हैं परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला? मैं वज़ीर आला हूं, मैं वजारत आला नहीं छोड़ूंगा। तो आप रेजिस्ट कर सकते थे, आप छोड़ सकते थे क्या? तो उन्होंने कहा है कि जी जब मुझे कहा गया, देखे ना मैं कितना अजीम आदमी हूं और मैं कितना लॉयल लीडर हूं, कि जब मुझे कहा गया कि आप पार्टी वो वजारत आला छोड़ दें तो मैंने छोड़ दी। फिर वो कहते हैं कि जी एक और शिकवा उन्होंने किया कि मुझे पार्टी के अंदर से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। यानी लोग कहा करते थे कि उस्मान बुज़दार को क्यों बनाया है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला क्यों है? तो वो कहते हैं कि जी मुझे पार्टी के अंदर से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ऐसे में वो पार्टी छोड़ने की वजूहात बताते हैं और कहते हैं कि जी बड़ा प्रेशर था, दो रास्ते थे उनके पास, या तो वो सियासत छोड़ दें या वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो उन्होंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। फिर भी उन्होंने एक अजीम रहनुमा वाला काम किया और इमरान खान को धोखा नहीं दिया बल्कि सियासत छोड़ दी। तो अब देखें ना कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पार्टी से शिकवे कर रहे हैं, और अब हालत ये है कि पता नहीं अब वो अपनी सीट जीत सकेंगे, नहीं जीत सकेंगे। अगरचे उन्होंने वजारत आला पर रहते हुए जितना काम कराया है अपने हल्के में, जितना माल बनाया उतना काम भी कराया है, और उनकी कहानियाँ उनकी जो है वो ज़ुबान ज़द आम है। अब वैसे इमरान खान साहब को अंदाज़ा हुआ होगा कि उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे हीरे को जब वज़ीर आला बनाया तो जब उन पर तनकीद होती थी उसके बारे में वो शायद उस पर सोचते तो होंगे। अगरचे वो आर्गूमेंट ये देते होंगे कि फिर मैं क्या करता, फिर मैं किसको लगाता, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद जो है वो उनके जहन में मुख्तलिफ तरह के ख्याल तो आते होंगे। अच्छा देखिए, पीटीआई के हम ख्याल अरकान पीटीआई के जो पीटीआई छोड़ने वाले हम ख्याल हैं, जो इस वक्त हाशिम डोगर साहब की सरबराही में या उनकी छतरी तले जमा हैं, उन्होंने बड़ा फैसला किया है। और उन्होंने फैसला ये किया है कि जनाब वो जहांगीर तरीन के ग्रुप में नहीं जाएंगे, वो अपनी अलहदा शनाख्त बरकरार रखेंगे। अच्छा, क्यों वो शनाख्त बरकरार रखेंगे? वो इसलिए अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे कि वो पीटीआई का फेस बनना चाहते हैं। पीटीआई एक केक है इस वक्त, और वो केक बिल्कुल तैयार है, हॉट केक, हर कोई उस केक को खाना चाहता है। और यही ख्वाब जो है वो मुराद रास, हाशिम डोगर और नजरियाती या जो इनके वर्कर्स हैं, जो इनके साथ हम ख्याल लोग हैं, वो भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि अगर हम जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए तो हमारी तो शनाख्त खत्म हो जाएगी पीटीआई वाली, और लोग फिर हमें पीटीआई का नहीं समझेंगे। और भाई लोग पीटीआई का आपको अब भी नहीं समझेंगे, आप चले जाएं बेहतर है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, आप मेरी बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पिटने वाला ग्रुप होगा वो ये हाशिम डोगर का ग्रुप होगा, सबसे ज्यादा पिटने वाला। आप वोट काउंट कीजिएगा, जब जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट निकले तो उनके सारे उम्मीदवारों के टोटल वोट देखिएगा, इनके उम्मीदवारों के वोट देखिएगा, और ये भी देखिएगा कि
جو یہ جو گروپ ہے جو ایک ڈیموکریٹس کے نام سے آ رہا ہے مارکیٹ میں، ان کے کسی کے 1700 ووٹ نکلیں گے، کسی کے 400 نکلیں گے، کسی کے 800 ووٹ ڈبوں سے نکلیں گے. یہ ان کی حالت ہوگی الیکشنز میں. آپ میری بات آج نوٹ کر لیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے بھی بہت ابھی تک آج کی تاریخ تک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آنے کی توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب سے پٹنے والا گروپ یہ ڈیموکریٹ ہوگا، جو آج جہانگیر ترین گروپ کو اس لیے جوائن نہیں کر رہا کہ نہیں ان کو جانے سے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو جائے گا، اور یہ اپنی ایک علیحدہ شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ وہاں چلے گئے تو ان کی شناخت پی ٹی آئی کی شناخت برقرار نہیں رہے گی، جبکہ پی ٹی آئی کی شناخت ان کی اب بھی برقرار نہیں رہے گی. تو یہ تو میں جو آج انہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ جی ہم جہانگیر ترین گروپ میں نہیں جا رہے، تو یہ تو بڑی میرے لیے اچنبھے کی بات ہے. اچھا جی، چھینا گروپ کے جو سربراہ ملک ظفر عباس چھینا تھے، جن کے بارے میں بہت دن سے میں بتا رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور ان کو چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر، ان کے ڈیرے پر، ان کے ملازمین کو پکڑ لیا، دباؤ ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں. تو یہ جناب کہہ رہے تھے کہ جی ہم پارٹی چھوڑ دیں گے تو ہم کیا کریں گے، اور ہم جو ہے وہ کدھر کو جائیں گے، ہم ہمارا جو ہے وہ آپ ہمیں پھر بتائیں ہم کیا. تو پارٹی نہیں چھوڑ رہے تھے، پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو آج جناب ان کی دو خبریں ہیں، ذرا دونوں کو ملا کے دیکھ لیں. خبر یہ ہے کہ ان کے بھائی ملک اصغر صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور دوسری خبر یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. غضنفر چھینا صاحب نے جو اعلان کیا ہے 30 سیکنڈ کا یہ اعلان تھا، اور ایک لکھا ہوا بیان پڑھ کر سنایا، اور وہ بالکل ایک سٹینڈرڈ جو ایک اناؤنسمنٹ چل رہی ہے وہ سٹینڈرڈ سی اناؤنسمنٹ تھی. تو سنیں. میں غضنفر عباس چھینا ضلع بکر سے سابق ایم پی ہوں. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. افواج پاکستان کی عزت اور تکریم ہمارے لیے بہت اہم ہے. ان واقعات کی وجہ سے جو انتشار ملک میں پیدا ہوا ہے، اور اتنے دن سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، اور آئندہ کا لائحہ عمل باقی دوستوں کی مشاورت سے طے کروں گا. ٹھیک ہے جناب، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا ان سے، چھینا صاحب سے، کہ بھئی ہم جائیں گے کدھر. اور یہ ان سے بھی یہ سوال کر رہے تھے جو ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. یہ ان سے پوچھتے تھے کہ پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم کیسے سیاست کریں گے. تو اس بات کا جواب وہ نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے آج یہ اعلان پڑھ کے سنایا ہے کہ ہم فی الحال پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تو یہ چھینا صاحب کی میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے بھائی ملک اصغر صاحب کو گرفتار کیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ ہوا. تو ایک چیز جو میں نے تھمبنیل نیل پر بھی لکھی ہوئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے، وہ میں ذرا اس پر کچھ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں، اس وقت دو طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اس وقت بدترین سچویشن میں، کمزور ترین سچویشن میں، اور فوراً الیکشن کروا دیں اکتوبر میں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ایک پلان تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا کہ نہیں، ابھی پوری طرح سے چیزیں قابو میں نہیں آئیں. عمران خان یعنی دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ہے کہ عمران خان کو پارٹی کو اپنے تتر بتر کر دیا ہے، لیکن کوئی فارمولا نہیں بن رہا کہ چودھری سرور کو کیا دینا ہے، جہانگیر ترین کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اور کون سا کمبینیشن بنا کے کس کو حکومت دینی ہے، کتنے کتنے لوگ شامل کیے جائیں گے، کتنی کتنی سیٹیں ہوں گی، اور کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ بینک ہے وہ بھی نہیں ٹوٹا، اور لوگ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر دوسرا پلان یہ بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مکمل طور پر ٹوٹنے اور ختم ہو جانے کا انتظار کیا جائے، اور الیکشن کو اگلے سال پر لے جایا جائے. کیوں؟ مارچ تک لے جائیں. کیوں؟ کیسے؟ ایسے لے کر جائیں گے کہ جی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، چونکہ نیا یہ سینسز آیا ہے، اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور یہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ جب تک مکمل نہیں ہوں گی تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے مارچ تک کا وقت چاہیے. آج سلمان غنی صاحب نے اس پر اپنا انالیسس بھی لکھا ہوا. تو یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پوری طرح سے کرش نہیں ہوتی، نہیں ٹوٹتی، تو ہم الیکشن کو آگے لے جائیں گے. لیکن میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ الیکشن کو آگے لے جانا خود عمران خان کے فائدے میں ہے. اب کیسے کہ آج اس وقت دیکھیں عمران خان کے لیے حالات مشکل ہیں. 2 مہینے کے بعد چیزیں شاید بہتر ہو جائیں عمران خان کے حق میں، اور یہ پریشر کچھ کم ہو جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیزیں واقعات محو ہو جاتے ہیں. اور اگر 6 مہینے کے بعد چیزیں ہو سکتا ہے اور بہتر ہو جائیں.
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ملک کی معاشی صورتحال بدترین ہوتی ہے اور یہ جو واقعات ابھی ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے عمران خان پہ کافی کرٹیسزم ہے، یہ وقت کچھ گزر جاتا ہے تو عمران خان آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے لگ جائیں گے؟ تو یہ جو پلان بنایا گیا ہے عمران خان کو کے خلاف کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو ابھی الیکشن نہ دیا جائے، تو عمران خان کے خلاف بنایا جانے والا منصوبہ یہ ان کے خود حق میں جا سکتا ہے، کیونکہ اپنی وہ پوزیشن کو ریٹین کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں یعنی جتنا وقت گزرے گا ان کی پوزیشن جو ہے واپس بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنانے والے خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ بھئی کیا کریں، ڈیلے کر دیں تو وہ مسئلہ ہے، نہ کریں فوراً کرا دیں تو مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے پرابلمز میں اس وقت جو ہے وہ منصوبہ ساز پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آج کی تاریخ میں تو یہ ہے کہ عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، بلکہ پابندی اس قدر ہے کہ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز نے جو باغ میں تقریر کی ہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی عمران خان کا نام نہیں لیا۔ اچھا، عمران خان نے کچھ دن پہلے جب ان کا نام لینے پر پابندی لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ مریم نواز تقریر کیا کریں گی۔ تو مریم نواز نے بڑی زبردست تقریر کا طریقہ اختیار کیا، وہ لوگوں سے پوچھتی رہی، ہاں بھئی کون ہے اس کا ذمہ دار، کون ہے، یہ لوگ کیا ملک کے محب وطن ہو سکتے ہیں جو یہ جلاتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، تنصیبات پر جنگی طیارے جلاتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتی ہیں۔ نام نہیں لیا عمران خان کا۔ تو بڑا ایک ان کی تقریر میں بھی ایک ٹویسٹ آیا، جو عمران خان کہہ کر اپنی تقریر کرتی تھی، تو آج انہوں نے اپنی تقریر بالکل ایک نئے ڈھنگ میں ڈھال کے پیش کی ہے اور عمران خان کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ اچھا، اب بہرحال آپ دیکھیں کہ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کئی لوگ چھوڑ کے گئے، لیکن عمران خان کئیوں سے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ریزسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن دو لوگوں کے بارے میں عمران خان جو ہے وہ کافی ناراض ہیں، دو تین لوگوں کے بارے میں۔ آپ کی رائے میں اب جاننا چاہتا ہوں، آپ اس کو سروے کہہ لیں کچھ بھی، آپ کے خیال میں عمران خان کن دو شخصیات سے سب سے زیادہ ناراض ہوں گے پارٹی چھوڑ کے جانے پر، اور کن کے بارے میں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا؟ وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ آپ ذرا کامنٹ سیکشن میں نام بتائیے، پھر میں آپ کی ان کامنٹس کو دیکھ کر اور پھر اپنا انالیسز آپ کو دوں گا کہ میرے خیال میں کن دو لوگوں کا کہ جانے کا رنج عمران خان کو زیادہ ہوا ہے اور تکلیف زیادہ ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اپنی رائے پیش کروں گا، لیکن پہلے آپ اپنی رائے دے دیجئے۔ تو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔